نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال جو اکثر آتا ہے اور آج بھی آیا ہے کہ قرآن کی پڑھائی یا ذکر اذکار کے فائدہ مند ہونے میں جو چیز رکاوٹ ہے اس کا ذکر کر دیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن کے ذکر اذکار یا پڑھائیوں کے اندر جو چیز رکاوٹ کا باعث بنتی ہے، اس حوالے سے میں پہلے کافی چیزیں جو ہیں وہ بیان کر چکا ہوں۔ مستقل مزاجی کا نہ ہونا اور دوسرے سارے معاملات، پیچھے اگر آپ اس چیز کو نیٹ کے اوپر دیکھیں تو میرے کئی گفتگو کے حوالے سے کئی بیان گزر چکے ہیں۔ ایک بات جو میں سمجھتا ہوں شاید پہلے نہیں گزر چکی، اس کا میں ذکر کیے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ذکر اذکار اور قرآن کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی مسلمانوں کے اندر ایک کمزوری ہے، ایک کوتاہی ہے، وہ ہے موسیقی کا سننا، کہ ہم موسیقی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ روٹین کے اندر ہمارے جو بھی گانے سننا اور اس طرح کی ساری خرابات جس کے اندر موسیقی شامل ہے، ہم اس کو ساتھ شامل کیے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے موسیقی یعنی ساز کو حرام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب کبھی کہیں سے بانسری کی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ بانسری کی آواز سننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس کے وہاں سے گزر گئے۔ آگے چل کر ایک نابالغ صحابی جو آپ کے ساتھ بچہ تھا، وہ موجود تھا، اسے آپ نے دریافت کیا کہ وہ آواز دوبارہ آ تو نہیں رہی۔ جب اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہی، تو آپ نے انگلیاں باہر نکالی۔ ایک بانسری کی آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں، اور باقی جو ساز و سنگار جو اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اگر دیکھا جائے، آپ کے واضح احکامات فرامین موجود ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، مسلمانوں پر حرام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل ہمارے ہر کام کے اندر ہی ساز شامل ہے۔ اب تو اللہ معاف فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ انڈیا کے گانوں کی دھنیں لگائی جاتی ہیں۔ حالانکہ نعت پڑھنا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ نعت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر اشعار کہنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں اشعار صحابہ کرام بھی کہا کرتے تھے، صحابہ بھی آپ کے اوپر نعت پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج معاشرہ کس طرف کو جا رہا ہے کہ وہی نبی کہ جو ساری زندگی ہمیں ساز سے بچنے کا حکم دیتے رہے، آج ہم انہی کا نام جو ہے وہ ساز کے ذریعے لیتے ہیں۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے اور شیطان کا کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ ہم جب ساز سنیں گے، یہ باجے سنیں گے، موسیقی جس کو کہا جاتا ہے، یہ سنیں گے، تو میرا اللہ کا قرآن جو ہے وہ کیسے اثر کرے گا؟ قرآن سے تو اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، قرآن سے تو گھر میں اللہ کے فرشتے رحمت کے نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور وہیں پہ اگر ساز لگا ہوا ہوگا، ساز بج رہا ہوگا، تو وہاں اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذکر کرتا چلوں، مسئلہ مزید انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے واضح ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ لوگ رات کو موسیقی کے آلات کے ساتھ سوئیں گے۔ آج موبائلوں کے اندر بھی موسیقی موجود ہے، باقی جو بھی ہمارا سسٹم ہے میڈیا کے حوالے سے، ہر چیز کے، ہر گھر کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں۔ ہم رات کو گانے سن کے آخر میں موبائل آف کر کے اپنے سرہانے رکھ کے سوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ موسیقی کے آلات ہر گھر میں تقریباً موجود ہیں۔ دیکھو میرے بھائی، ایک بات کو سمجھنے کی، میرے اندر بھی خامی ہو سکتی ہے، آپ کے اندر بھی کمزوری ہو سکتی ہے، ہر مسلمان کے اندر، ہر بندے کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔
ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا کلمہ پڑھا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات ارشاد فرماتے تھے وہ بات در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہوتی تھی. زبان صرف محمد رسول اللہ کی استعمال ہوتی تھی. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرا نبی اپنی مرضی سے اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے تھے، جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی وہی فرماتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ رات کو موسیقی کے آلات کے ساتھ سوئیں گے، جب صبح اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو مسخ کر دے گا. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندر کی شکل بنا دے گا، مسخ کر دے گا، بدل دے گا. کہ وہ رات کو سوتے وقت آخری کام انہوں نے کیا کیا؟ موسیقی لگا کے سنی، موسیقی کے آلات کے ساتھ سوئے. اور قیامت کے دن آپ نے فرمایا جو بندہ موسیقی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب کے طور پہ سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈالے گا. صحیح سند کے ساتھ حدیث بتا رہا ہوں. میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کیسے اثر کرے؟ ادھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن بند کیا، اس کے بعد میں نے گانا لگا کے سننا شروع کر دیا. یہیں پہ سب سے بڑی کمزوری ہو رہی ہے، یہیں سب سے بڑی ہم سے غلطی سرزد ہو رہی ہے، کوتاہی سرزد ہو رہی ہے. یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. اس کے بعد ایک زندگی شروع ہوگی ہمارے مرنے کے فوراً بعد. اس زندگی کے اندر موت نہیں آئے گی، اس زندگی کے اندر موت نہیں ہے. جو برزخ کی آگے زندگی شروع ہونی ہے اس کے اندر موت نہیں ہے. اس میں موت ہے. 50 سال جی لیں گے، 60 سال، 70 سال، 100 سال، کتنا جی لیں گے، بالآخر موت ہے. اس میں موت نہیں ہے. اس وقتی زندگی کو اتنا لذت کا باعث ہم نہ بنائیں کہ ہم اس میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلیں. اپنے اوپر جبر کر لیں گے، اللہ سے توفیق مانگ کر اس زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق بنا لیں گے. وہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں انشاءاللہ آرام ہی آرام ہے، آسائشیں ہی آسائشیں ہیں، سکون ہی سکون ہے، فائدے ہی فائدے ہیں، اور مستقل طور پہ فائدے ہیں، مستقل طور پہ آرام ہے. اور اگر ہم اس زندگی کو باعث لذت بنا لیا، ہم نے وقتی فوائد کو دیکھ کر اس میں اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کر لی، تو یہ چلو 10 سال 15 سال 20 سال یہ ہم لذت اٹھا لیں گے، بظاہر ہم آسائشیں بھی حاصل کر لیں گے، لیکن وہ زندگی جس میں موت نہیں آنی اس میں پھر نقصان ہی نقصان ہے. اگر اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے عذاب کی صورت میں جہنم میں کسی کو ڈال دیا، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے پھر جہنم کے اندر رہے گا. یہ سوچ لے ہر انسان. کوشش اس بات کی کریں کہ قرآن کے اگر فائدے پوری طرح حاصل کرنے ہیں تو قرآن کے احکامات پر عمل کریں، قرآن کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے اعمال کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.